ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی سیوا کرتا تھا، اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا، تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، تو محمد پر ایمان لائے گا، محمد کے رب پر ایمان لائے گا۔ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ آتا تھا، نبی کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک دن پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں۔ فرمایا وہ تو بیمار ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے، یہ حال ہے اس کا۔ اب مرا کہ تب مرا، ابھی روح نکلی کہ تب نکلی، کنڈیشن اس کی بہت نازک، اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، بچہ مرنے والا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا بچے، اے غلام، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا، گویا کہ کہہ رہا ہو کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے، ان کی تعلیم کی طرف ہے، میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی، آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے۔ زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن ایسے دیکھ کر اشارہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جب آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے تو مجھ سے نبی کی تعریف کرتا تھا، محمد رسول اللہ کی باتیں بتاتا تھا، اور اسلام لانے کے لیے آمادہ تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لاتا تھا۔ تو باپ نے آج اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو کیا فرمایا، بیٹے کیا فرمایا، یا بنیات ابو القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، اے میرے بیٹے آج تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تم کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ باپ نے اجازت دے دی تو وہ بچہ مسکرایا، اور مسکرا کر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بخاری کے الفاظ، یہاں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کی سانسیں کام نہیں کر رہی ہیں، اکھڑ گئی ہیں، دل کام نہیں کر رہا، دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں، سمجھ گئے کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، سب کو یقین آ گیا بچہ مر گیا۔ اللہ کے نبی اپنے جہاں بیٹھے تھے اس کے سرہانے کے پاس وہاں سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ جملے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ کلمہ پڑھا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھتے کتنی نیکی کی، کلمہ پڑھا اور انتقال۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا، کلمہ پڑھا تو کیا، نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، اور جو جہنم سے بچ گیا اس کا مطلب وہ جنت کا مستحق ہو گیا، یعنی وہ جنتی بن گیا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ایک چیز اور بتاؤں گا اور اس کے بعد دوسری چیز پر آ رہا ہوں میں۔ میرے بھائیوں،
یہ تو تھے پڑھنے والے. اسود نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, جنگ میں گیا شہید ہو گیا جنتی, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا جنتی. اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مر گیا جنتی, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا. یہ ہے کلمہ طیبہ, یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اور آئیے اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں, جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا انجام کیا ہوا. چچا نبی اکرم کے چچا ابو طالب, یہ بھی نہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا تھا, موقع بھی ملا تھا. پوری زندگی نبی کی خدمت بھی کرتے رہے, اور خدمت بھی ایسی ویسی نہیں. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ماں نہیں, 6 سال کے ہوئے ان کی ماں جب ان کو ان کے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی اپنے شوہر کی, تو شوہر کی جدائی میں خود ان کی روح نکل گئی اور اٹیک پڑا اور ماں آمینہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے اپنے باپ ہی کی قبر کے پاس اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کہ انتقال کر گئی, ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. دادا نے پالا عبد المطلب نے, اور 8 سال کے ہوئے محمد رسول اللہ, تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے. اب 8 سال سے لے کر 25 سال تک, جب تک کہ محمد رسول اللہ کی شادی نہیں ہو گئی حضرت خدیجہ سے, تب تک محمد رسول اللہ کو ابو طالب کھلاتے رہے, پلاتے رہے, پالتے رہے, پوستے رہے, بڑا کرتے رہے, جوان کرتے گئے, یہاں تک کہ خدیجہ سے نکاح ہو گیا. اس کے بعد بھی اپنے پاس رکھے رہے, یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی اور نبی بن گئے. اور نبوت کے بعد جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا پرچم لہرایا. کافروں نے مارا, ستایا, تو ابو طالب محمد رسول اللہ کو بچاتے رہے. اللہ کے نبی لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے, اور جو پریشانیاں آتی تھی ابو طالب اس پر بچاتے رہے. اور ایک دن آیا کہ کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو طالب اب پانی حد سے آگے چڑھ گیا, اے ابو طالب اب پانی بہت زیادہ سر چڑھ گیا ہے, اب ابو بھتیجے کو میرے حوالے کرو, اس نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے, اس نے ہمارا رہنا دو بھر کر دیا ہے, اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کر ہماری زندگی تنگ کر دی ہے. اب ہم آپ کے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے, اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب نے کہا واہ, اپنا بھتیجہ ہم تمہیں دے دیں اور تم اس کو سزا دو, میں نے بڑی پیار سے محبت سے پالا پوسا بڑا کیا. فرمایا اگر آپ کو بچے پالنے کا اتنا شوق ہے تو میں اپنا بیٹا تمہیں دے دیتا ہوں. اے ابو طالب تم اس بچے کو کھلاؤ, میں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں, تم اس کو کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو, وہ تمہاری خدمت کرے گا, تمہارے ساتھ رہے گا, لیکن تمہارے بھتیجے کو میں ماروں گا اور تمہارے بھتیجے کو ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی جو سزا دے گی وہ دے گی. ابو طالب نے کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو, تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں پال پوس کر بڑا کر کے ساڑ بناؤں, ساڑ کر دوں, اور میرے بھتیجے کو لے جا کر تم اس کی ٹکا بوٹی کرو, تم اس کو قتل کرو, تم اس کو مارو. کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو تم, یہ فیصلہ ہے تمہارا. تو آئے ابو طالب, تو اب سمجھ لو کہ معاملہ کتنا آگے بڑھنے والا ہے. تمہارے بھتیجے نے ہمارا رہنا دو بر کر دیا ہے, زندگی تنگ کر دی ہے, سمجھا لو اپنے بھتیجے کو, اگر نہیں مانا تو جہاں ملے گا ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں گے. جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو بلایا اور ایک ہی بات کہی کہ میرے بھتیجے, میں تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہوں, پوسا ہوں, پال پوس کر تمہیں بڑا کیا ہوں, اب ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا ہے, اب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے. اے میرے بھتیجے یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے, تمہیں مارنا چاہتے ہیں, اور میں بھی اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ اب میں تمہاری کتنی مدد کر سکتا ہوں یہ تم دیکھ سکتے ہو. میرے ناتواں کاندھوں پر, میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر
कर सकूं, मेरे नातवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे सह न सकूं, मेरे नातवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं। इसके बाद अल्लाह के नबी ने जवाब दिया है चचा, अगर ये काफिरीन मक्का सूरज उखाड़ के लाए दाएं हाथ पे रख दें और चांद उखाड़ के लाए बाएं हाथ पर रख दें, फिर भी मैं दीन हक से बाज नहीं आऊंगा, फिर भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता रहूंगा। रही आपकी बात, तो आप अगर मदद न करना चाहे तो मत कीजिए, अगर आप अपना हाथ उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो दावत देता रहूंगा। ये कहकर आप जाने लगे तो भतीजे को आवाज देते हुए चचा ने भतीजे को आवाज दी। अपने भतीजे की आंखों में आंसू देके, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देके, तो चचा ने उनको आवाज दी और बुलाया, यब्ना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, यानी आए मेरे भतीजे, इधर आओ। रोने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह ने तौहीद की दावत देकर भेजा है, अगर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मिशन पूरा करना है तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, खुलकर तुम दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम दो। आए मेरे भतीजे, मेरी जिंदगी में कोई तुम्हारी ऊपर आंच नहीं आ सकती, मेरी जिंदगी में कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं कमजोर हो गया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जिंदा हूं, देखता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कौन क्या करता है। जाओ तुम दावत का काम करो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दो। इतनी मदद की थी चचा ने, अबू तालिब ने, इतनी मदद। लेकिन जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया, आखिरी वक्त है, बूढ़े हो चुके हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए मेरे चचा, आखिरी वक्त है, इस बीमारी में कोई आदमी बचता नहीं है, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। चचा ने इनकार किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़ुनी, आए मेरे चचा, अगर ये कलमा जोर से नहीं पढ़ सकते हो कि लोग सुन लेंगे और आपके मरने के बाद आपको ताने मारेंगे, अगर इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना कान आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं, आए मेरे चचा, मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। देख रहे हैं, फी उज़ुनी, आए चचा मेरे कान में कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ धीरे से मेरे कान में कह दो। अगर धीरे से मेरे कान में कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अल्लाह के सामने गवाही दे दूंगा कि अल्लाह, मरने से पहले मेरे चचा ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, तू मेरे चचा को बख्श दे, मैं बख्शवा लूंगा अल्लाह से, बस मेरे कान में कह दीजिए। लेकिन अबू तालिब ने क्या कहा, आए मेरे भतीजे, मैं आहिस्ता से और कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे ये कहें कि देखो अबू तालिब ने आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूं जो दीन पर मेरा बाप मरा है, अब्दुल मुत्तलिब, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूं, और कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब मर गए, लेकिन कलमा उनको नसीब नहीं हुआ। और जानते हो फिर क्या हुआ, जब कलमा नहीं पड़ा तो कहाँ गए, जहन्नम में। हमदर्दी और मोहब्बत के नाते नबी अकरम ने अल्लाह को पुकार कर कहा कि अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, अल्लाह मेरे चचा ने मेरी बहुत खिदमत की है, अल्लाह मेरे चचा ने मेरा कदम कदम पर साथ किया, लेकिन अर्श वाले ने वही भेजकर नबी अकरम को मुतनब्बह कर दिया, केयरफुल कर दिया, आए मोहम्मद, आइंदा अपने चचा के बारे में दुआए मग़फ़िरत मत करना, तुम्हारा चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है और काफिरों को मैं जन्नत नहीं देता हूं, तुम्हारा चचा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा अबू तालिब, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हारी मदद किया, तुम्हारी हेल्प किया, तुम्हें दुश्मनों से बचाता रहा,
اس کے بدلے میں ہم اتنا ضرور کر دیں گے کہ تمہارے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے. جہنم میں جہنمیوں کو جو عذاب دیں گے ان میں سب سے ہلکا عذاب ہم تمہارے چچا کو دیں گے, لائٹلی عذاب تمہارے چچا کو دیں گے, لیکن تمہارے چچا کو ہم جنت نہیں دیں گے, جہنم سے نہیں نکالیں گے, جہنم میں پڑا رہے گا. عذاب ہلکا دیں گے لیکن جہنم سے نہیں نکالیں گے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا تمہارا چچا. اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا ہے ابو طالب کو, جانتے ہو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب, آگ کی 2 چنگاری دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی, ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے. اور چنگاری کیا ہوتی ہے؟ چولہا جلاتے ہو نا آپ, چولہا جلاتے ہوئے لکڑی اندر ڈالتے ہو تو چنگاری پھوٹتی ہے, یا کبھی کوئلہ جلا کر جب آپ سردیوں میں تاپتے ہو تو ایک چنگاری پھوٹتی ہے. یہ چنگاری ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے, اور ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے حالت یہ ہوگی یغلی منہما دماغہ, ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. یغلی منہما دماغہ, دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے. جیسے ہانڈی کے اوپر آپ گرم پانی رکھ دو ابلنے کے لیے, تو گرم پانی جب جوش مارتا ہے, بوائل ہوتا ہے, ابلتا ہے, ببولے چھوڑتا ہے, ایسی آگ کے 2 چنگاریوں کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا, ابل رہا ہوگا, پک رہا ہوگا. یہ عذاب ہے جہنم کے اندر سب سے ہلکا. تو مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسود نے کلمہ پڑھا, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, جنتی. اس بچے نے کلمہ پڑھا, ایک بھی نہ نماز پڑھی نہ روزہ, لیکن جنتی. اور ابو طالب نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی, نبی کو بچایا, نبی کی حوصلہ افزائی کی اور نبی کا ساتھ دیا, لیکن مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا. تو ابو طالب جہنمی میرے بھائیوں, اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی, اس جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. یہ ہے کلمہ. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, افضل کلمہ, افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنا. اور دوسری چیز وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا. بہت بڑی بات ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. آج راستے میں کتنی تکلیف دہ چیزیں پڑی رہتی ہیں, آپ ہٹاتے ہیں. ایک پتھر پڑا ہے, آپ نے گاڑی پتھر دیکھا دور سے, موڑ لی, آگے نکل گئے, 4 ویلر ٹرن کیا, آگے نکل گئے. ارے جب نظر پڑ ہی گئی تھی ایک بڑا پتھر پڑا ہے, تو آپ سائیڈ کر کے اپنی گاڑی کو روکتے, اس بڑے پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتے, کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ کیلے کا چھلکا پڑ گیا, آپ کی نظر پڑی ہوئی ہے, آپ روکیے اور اس کیلے کے چھلکے کو وہاں سے ہٹا دیجئے. آپ تو دائیں بائیں سے گزر گئے, لیکن اگر کوئی اندھا اور نابینا آدمی اگر اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ دیا اور پھسل گیا اور ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کی ہمدردی میں آپ نے کیلے کے چھلکے کو پھینک دیتے. کانٹا پڑا ہوا ہے, آپ کی نظر پڑ گئی, ارے کوئی چھوٹے بچے کے پیر میں چپ سکتا ہے, کسی بوڑھے آدمی کے پیر میں چپ سکتا ہے, کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے, اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے, اور بڑھاپے میں ہڈی ٹوٹ جائے تو جلدی جڑتی بھی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اگر ذہن میں ہوتی تو آپ کیلے کے چھلکے کو, پتھر کو, کانٹے کو, تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا سکتے تھے, لیکن آپ نے تو دیکھا اور گاڑی کو ہلکا سا ٹرن کیا اور آگے لے گئے. کیلے کا چھلکا پڑا رہا, پتھر پڑا رہا, کانٹا پڑا رہا. میرے بھائیوں, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے, ایمان کی ایک برانچ ہے, ایمان کا ایک درجہ رکھتا ہے اپنے اندر. آپ کو ایسا کرنا پڑے گا. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے, تو راستے میں جان بوجھ کر تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا گناہ بھی ہے. کیلا کھایا, چھلکا لیا, وہ پھینک دیا. کوئی پھل کھایا, کھانے کے بعد اس کا کانٹا وہ پھینک دیا.
اسی طریقے سے راستہ جو لوگوں کے گزرنے کا ہے، چلنے پھرنے کا ہے، گئے اور آپ نے ناک لی، جھاڑ دیا، وہاں بلغم آیا، تھوک دیا وہاں. جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں نہ لیٹرین کی جا سکتی ہے، وہاں نہ ناک جھاڑی جا سکتی ہے، وہاں نہ بلغم تھوکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کانٹا پھینکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کیلے کا چھلکا ڈالا جا سکتا ہے، وہاں نہ پتھر پھینکا جا سکتا ہے. اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کوڑا اکٹھا کر کے گھر کے باہر عام گزرگاہ پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے. یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز کسی دکان سے آپ کو خریدنا ہے اور آپ نے لوگوں کی گزرگاہ پر گاڑی کھڑی کر دی، پارک کر دیا، اور اب آپ سامان پیک کرانے لگے. دال دے دو، چاول دے دو، دھنیا دے دو، مرچا دے دو، ہلدی دے دو، نمک دے دو، مسالہ دے دو، اور اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے اور آدھے گھنٹے تک آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک رہی، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے. ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا ہے، باراتیوں کو وہاں ٹھہرا دیا ہے، لوگوں کا گزرنے کا راستہ ہے وہ. اب لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے، راستہ گزرنے کا ہے، اب 1 کلومیٹر دور سے اور 2 کلومیٹر دور چکر کاٹ کے بیچارے وہ کہیں جا رہے ہیں. راستہ روکنا اور راستے میں ٹینٹ لگا دینا، راستے میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ جانا اور آنے جانے والوں کو تکلیف دینا، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے. ہم نہیں دے سکتے یہ تکلیف. اسی طریقے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. آج جو 11 فروری، اب تو 12 فروری ہو گئی ہے. میرے بھائیوں، غالباً 2 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا. 20 دن 18 دن بس باقی رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں. بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں آئیے، رات کے 2 بجے مائک پکڑ لیا جائے گا اور اس میں چیخ چیخ کر کہا جائے گا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، میری ماں بہنیں اٹھیں، سحری بنائیں، سحری پکائیں، روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے. روزہ ختم ہونے میں، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے. 1-2 بار بول کر پھر اس میں نظمیں پڑھی جائیں گی، اس میں حمدیں پڑھی جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور مائک پر ایسا شور، ایسا ہنگامہ ہوگا کہ سب کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا. میرے بھائیوں، آپ کو یہ اتھارٹی، یہ پاور کس نے دیا ہے کہ آپ رات میں مائک پکڑ کے چیخیں اور چلائیں اور لوگوں کو آواز دے دے کر اٹھائیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے لیے اٹھانا ثواب ہے؟ کہاں ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو اٹھانا ثواب ہوتا تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز. تب تو آپ کو ہر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے لیے ہر رات لوگوں کو اٹھانا ثواب ہوتا، اور آپ مائک پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں فجر کے نمازیوں، فجر کی نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، جلدی آؤ، آؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ. نماز تو روزے سے بڑی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے لوگوں کو مائک لے کر اٹھانا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر روزے کے لیے آپ کو مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیا روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ارے اٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، آپ صرف روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں جن کی اوپر روزہ نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کمزوری ہے اس کو، بہت زیادہ نقاہت ہے، کمزوری ہے. اب فدیہ دے گا بس. اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اولاد دے گی، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی روزے کے بدلے میں، فدیہ اس کے اوپر. لیکن اب اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے. اب آپ جب اٹھا رہے ہیں مائک میں، شور کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ اس بوڑھے آدمی کی نیند بھی کھل رہی ہے.
ایک آدمی نے مجھے بتایا مولانا روزے کے دنوں میں ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا اتنی زور زور سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جن کی عمر 85 سال ہے اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے باپ کا علاج چل رہا ہے، وہ مائنڈلی ڈسٹرب بھی ہیں، اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مائیگرین کی بیماری ہے، ان کو نیند کی گولی دینا پڑتی ہے، ان کو ڈپران 10 mg کی چل رہی ہے، جب وہ ڈپران 10 mg کی دیتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے، جب وہ سو جاتے ہیں، لیکن اگر مائک کی آواز سن لے تو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی ٹیبلیٹ دے دو پھر نیند نہیں آتی، اور جب وہ مائک کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بے چین رہتے ہیں اور پورے گھر والوں کو پھر پریشان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس آدمی کی اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس کو نیند کی سخت ضرورت ہے۔ ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے، اگر روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی، کھائے گی پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ بھی مر سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب آپ جب مائک پر چیختے ہو چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کے اوپر روزے کی رخصت ہے، جس کے اوپر روزہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی، اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے، اس عورت کے اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی بھی نیند کھل رہی ہے۔ تو اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز پر ہلکا سا اشارہ کروں گا میں، ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے، اور اس تیسری چیز کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے، ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی، ذرا وہ بھی غور کریں، یہ تیسری چیز کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تین چیزیں بتائی تھیں، لا الہ الا اللہ ہو گیا، اس پر اماطۃ الاذى یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی۔ اب تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی، جب تیرے اندر شرم نہیں رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر، ففعل ما شئت، تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر سے شرم نکل جائے، حیا نکل جائے، تو پھر جو دل میں آئے وہ کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کل تک ہماری خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے گالوں کے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر آپ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بہار کا، کٹیہار کا اور پورنیہ اور ہریا اور جھارکھنڈ، آپ کا گڈا، صاحب گنج، ان تمام علاقوں کا معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کے علاقے کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے۔ ہم لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنؤ کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے ملاؤں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے حافظوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں بھی انسٹاگرام پر اپنے سروں سے دوپٹے اتار اتار کر ریل بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، ان کے کپڑے چھوٹے ہو چکے ہیں، شارٹ ہو چکے ہیں، ان کے پنڈلیاں
کھل چکی ہیں، ان کے گھٹنے بھی کھل چکے ہیں۔ میری پیارے ساتھیوں غور کرو، جب حاجیوں اور نمازیوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہی تو اور دوسروں کے بارے میں کیا بات کریں؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نکال لی گئی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر۔ جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو انسان یہی سب کرے گا۔ سوچئے تو صحیح، ویسٹرن کلچر نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، مغربی تہذیب نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، پشچمی سبھیتا نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ اب جب لڑکی اپنے گھر میں قید رہنے کو اور اپنے گھر میں مستقل رہنے کو اپنی انسلٹ سمجھنے لگے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے کہو کہ اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ، ثواب ہے، اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤ تو ثواب ہے، اپنے بھائی کے کپڑے دھل دو، بہن اگر دھل دے گی تو کیا بگڑ جائے گا۔ افسوس یہ ہے اگر بہن اپنے بھائی کے لیے گھر میں کھانا بنا دے تو آج کی عقل پرستی کہتی ہے کہ عورت کی ذلت ہے۔ اگر گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بنا کر اس کو سرو کر دے تو آج کی دنیا کہتی ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت کو گھر کے چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا۔ اور وہی ہماری بہن، وہی ہماری بیٹی کسی کلب میں جا کر شراب کی بوتل اور بیئر کی بوتلیں کسٹمروں کے سامنے اور ناچ و گانا دیکھنے آنے والے لوگوں کے سامنے سرو کر دے تو یہ ترقی؟ سوچئے تو، دماغ لگائیے۔ ہماری بہن اگر ہمارے لیے ہمارے گھر میں کپڑا دھل دے تو یہ دقیانوسی، اور ہوٹلوں میں جا کر کام کرے اور مسافروں کے لیے کپڑا دھلے، چادر دھلے اور اس کو بیڈ بستر پہ بچھائے تو یہ ترقی یافتہ۔ ہماری بہن اور ہماری بیٹی اگر کھانا لا کر ہمیں سرو کر دے تو دقیانوسی، لیکن پلین کے اندر، فلائٹ کے اندر جائی اور پلین کے اندر وہی اسکرٹ پہن کر اگر ہماری وہی بہن اور ہماری بیٹی پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کر دے، ان کے سامنے بریک فاسٹ سرو کر دے تو ترقی یافتہ۔ اس عقل نے ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے؟ اپنے بھائی، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے کھانا سرو کرنا تو دقیانوسی ہو گیا، اور باہر والوں کے لیے کھلانا پلانا ترقی یافتہ ہونے، لڑکی کے ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہو گئی۔ فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے جب شرم و حیا نکال لی گئی تو یہی سوچ آ گئی۔ ورنہ میرے بھائیوں غور کرو، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، اجازت ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد، اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو ہرگز مت روکو، ان کو جانے دو۔ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو دے دو۔ حدیث اپنی جگہ پر ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، مسئلہ سن لیجئے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے، اگر کوئی عورت آپ سے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن بیٹی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو آپ اس کو روکو مت، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اپنی جگہ پر صحیح۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک حدیث اور موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا عورت کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔
عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے. عورت مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کو بالکل مت روکو, اس کو روکنے کا ادھیکار مردوں کو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عورت سے یہ کہا جا رہا ہے, اے عورت, تو اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ تو مسجد میں آنے والے مردوں سے دور رہے گی. تو مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا تیرے لیے بہتر ہے. عورت کی اپنے گھر میں نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا, عورت کا اپنی گیلری میں اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. گھر کے صحن میں تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے, اس لیے برآمدے میں نماز پڑھے گی تو اور زیادہ افضل ہے. اور اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا, اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا, عورت کا اپنے کمرے میں, اپنی کوٹھری میں جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, اور رات میں وہ کمرہ بند کر لیا جاتا ہے, یعنی جس کمرے میں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اس کوٹھری میں, اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یعنی وہ عورت جو اپنے کمرے میں گھر کے اندر کوٹھری میں اندر نماز پڑھے گی وہ اور زیادہ افضل ہے, کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی زیادہ دور رہے گی. گھر میں بھی تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی چچا کا لڑکا, کبھی خالہ کا لڑکا, کبھی پھوپھا کا لڑکا, کبھی موسا, یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں. اور پردہ تو ان سے بھی ہے نا. ایک لڑکی کو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے, اپنے چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے, اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے, تو پردہ تو ان سے بھی ہے. اور یہ لوگ تو گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کوئی معمولی بات ہو. تو عورت کا اپنے کمرے میں, اپنے کوٹھے میں, اپنے بیڈ روم والے کمرے میں نماز پڑھنا باہر آنگن میں اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ بتایا ہے, یہ عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا زیادہ مردوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. کرتے ہیں آج ہم, اس سے اندازہ لگائیے شرم و حیا کا. عورت کی شرم و حیا کا کیا معنی ہوا, اس سے آپ اندازہ لگائیے. ہاں, اس کے باوجود اگر کوئی عورتیں مسجد میں آنا چاہیں پردے کے ساتھ تو آ سکتی ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن ایک اور نقطہ دیکھیے, اگر تم مسجد میں جا بھی رہی ہو تو جاؤ, نماز پڑھنے کے لیے اجازت ہے, لیکن اس وقت بھی تمہارے لیے ایک حکم ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی. ہر عورت چاہتی تھی کہ میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں. نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ ہی کچھ الگ ہے. تو ہر عورت چاہتی تھی کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں, اور وہ جایا بھی کرتی تھی اور نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتی تھی. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بتائی, مردوں کو خطبہ دیتے ہوئے پہلے صف کی فضیلت بتائی. آپ نے فرمایا لوگو نماز کی پابندی کرو, کوشش کرو پہلے صف میں نماز پڑھنے کی. تمہیں نہیں معلوم پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے. آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اگلی صف میں, سب سے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے, تو لوگ لڑنے لگیں گے اگلی صف میں آنے کے لیے, جھگڑا کرنے لگیں گے آگے والی صف میں نماز پڑھنے کے لیے. یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی, یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی. پرچیاں اٹھانے لگیں گی اور نام پڑھا جانے لگے گا. نام ہے, کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے, کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے. لہذا قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی. اتنا زیادہ ثواب ہے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے اور جھگڑنے لگیں گے اگلی صف کے لیے. اب اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے. خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها, مردوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ اگلی صف میں نماز پڑھے. ثواب کے اعتبار سے مردوں کی اگلی صف سب سے بہتر ہے, اور سب سے بری صف ہے سب سے پیچھے والی. سب سے لاسٹ میں آیا, سب سے پیچھے اس کو جگہ ملی, سب سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. مرد کی سب سے پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے. ثواب کی
کمی و بیشی کے اعتبار سے سب سے بیکار صف کون سی ہے؟ سب سے پچھلی صف. اگلی صف کا ثواب دیکھ لیا. لیکن عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئے مستورات سنو، اگر رات کے 3:15 بجے تک بھی تم یہاں موجود ہو اور نیموں کے اس جلسے میں بیٹھ کر سن رہی ہو تو سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها بلها، عورتوں کی پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل صف ہے، سب سے بہتر صف ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے بری صف ہے آگے والی صف. جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر. میرے پیچھے مردوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں مردوں کی. اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے عورتوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں. 5 مردوں کی ہیں، 5 عورتوں کی ہے، بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے. تو جرجیز صاحب کے پیچھے جو مردوں کی اگلی صف ہے وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اور جو سب سے 5ویں صف جو سب سے پچھلی صف ہے وہ سب سے بیکار صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی. لیکن اس کے بعد پردہ پڑا ہے اور پردے کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہے. ان 5 صفوں میں سب سے پیچھے والی جو صف ہے عورتوں کی وہ سب سے افضل صف ہے. سب سے زیادہ ثواب عورت کو تب ملے گا جب وہ سب سے پیچھے والی صف میں نماز پڑھے گی، اور ثواب سب سے کم اس وقت ملے گا جب وہ آگے والی صف میں، یعنی عورتوں کی آگے والی صف بھی سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے. پیچھے والی صف سب سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی دور رہے گی. میری ماں، میری بہنوں سنو، جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود تمہاری سب سے پیچھے والی صف کو سب سے اچھی صف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تم مردوں سے دور رہو. جب مسجد میں مردوں سے دور رہنے کا حکم ہے تمہارے لیے تو شادیوں میں، بیاہوں میں، رسم و رواج میں، کالجوں میں، اسکولوں میں اور نیتا نگری میں، بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور شادیوں میں تمہارا مردوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہونا جائز کہاں سے ہو جائے گا؟ اور تمہیں اس کی پرمیشن کہاں سے مل جائے گی جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود، پردہ ہونے کے باوجود تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے، آگے والی صف سب سے بری ہے؟ تو پھر تمہیں عام جگہوں پر مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ جلسوں میں مردوں کے ساتھ میلے اور ٹھیلے لگانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ ایک ہی دکان پر مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت کہاں سے مل جاتی ہے؟ اور تمہیں میرے بھائیوں اچھی بات ہے آپ کا جلسہ اور دوسری جلسوں سے الگ ہوتا ہے، یا پوری کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کا پنڈال الگ رہے، عورتوں کی دکانیں الگ رہیں اور لیڈیز کو کسی بھی طریقے سے مردوں تک نہ آنے دیا جائے. یہ بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے میرے بھائیوں. کوشش ہر جگہ کے لیے ایسی ہونی چاہیے، لیکن عام جگہوں پر میں دیکھتا ہوں اور دوسری جگہوں پر جہاں خلط ملط ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ساتھ دکانوں پر خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیچھے 5 صفیں مردوں کی لگی ہیں. ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیا، 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ یا 3 سجدے کر لیے، بھول گیا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کو معلوم ہو تو مرد سبحان اللہ کہہ کر یاد دلا دیں. پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر یاد دلا دیں. لیکن مردوں کو بھی معلوم نہیں، پردہ پڑا ہے، عورتوں کو معلوم ہے کہ امام صاحب بھول گئے، جرجیز صاحب بھول گئے. تو عورت کو اگر معلوم ہو جائے کہ جرجیز صاحب یا کوئی امام صاحب بھول گئے، بجائے رکوع کے سجدے میں چلے گئے یا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، تو ان عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، اللہ اکبر نہیں کہیں گی. او میرے بھائیوں غور کرو، جس عورت کی آواز کا اتنا پردہ کہ سبحان اللہ تک کہنے کی پرمیشن نہیں، الحمدللہ ان جملوں سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن ان جملوں کو بھی کہنے کی اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ امام بھول گیا تو وہ اس طریقے سے تالی بجائے گی.
پیچھے سے ایسے ایسے تالی بجا کر یاد دلائے گی اور یہ آواز امام تک پہنچ جائے گی اور امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں. ان عورتوں کو سبحان اللہ اللہ اکبر جب کہنے تک کی پرمیشن نہیں ہے تو انسٹاگرام پہ گانے گانے کی اور ڈانس کرنے کی پرمیشن کس نے دے دی ہے؟ اپنی آواز میں غیروں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ یہ پرمیشن کہاں سے آ گئی؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا. آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی چیز ہے سامنے. اور آخری چیز پر توجہ دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت سے نکاح کے موقع پر سوال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے میں نہیں معلوم، جس دن بارات آ جاتی ہے تو دولہا کے نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں. لڑکی والوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور حالانکہ شریعت میں وکیل گواہ کچھ نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور لڑکے والوں کی طرف سے 2 گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا اتنے روپے مہر کے عوض کیا تم نے اس لڑکے کو نکاح میں قبول کیا؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے، شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے نکاح قبول کیا. 2-3 بار جب لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی سہیلیاں آپس میں کہتی ہیں کہہ دو ہاں کیا، کہہ دو کیا. اور جب تک وہ بیچاری بول نہیں دیتی کہ ہاں میں نے نکاح قبول کیا تو پوچھا جاتا، وکیل پوچھتا گواہوں سے تم نے سنا؟ گواہ کہتے کہ نہیں سنا. تو دوبارہ بولے گی لڑکی ہاں میں نے نکاح قبول کیا. جب وہ زور سے بول دے گی تب گواہ کہیں گے ہاں میں نے سن لیا، تب لڑکے کا نکاح ہوگا. اور یہ گواہ کہیں گے ہاں میں نے سنا ہے لڑکی نے قبول کیا. کیا جہالت اور بربریت ہے! یہ وکیل بھی جاہل، گواہ بھی جاہل. ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے، سمجھ لو کہ وہ راضی ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کی اجازت ہے. اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ نہیں بول رہی ہے، خاموش ہے. اب دوبارہ مت کہو اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. مت کہلواؤ اس سے بار بار، جب وہ خاموش ہو گئی وہی اس کی اجازت ہے. جب خاموشی اجازت ہے تو زبردستی کیوں کہلوا رہا ہے؟ عقل کے اندھے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قبول کیا، زور سے بولو، کیا، سنا نہیں، بولو ابھی انہوں نے نہیں سنا، زبردستی تم کہلوا رہے ہو. ارے لڑکیوں کی شرم و حیا کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا کہ وہ مارے شرم کے نہیں بول پائیں گی، کیونکہ ان میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور یہ ان کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہہ پائیں گی، اس لیے ان کی خاموشی کو ہی ان کی اجازت سمجھ لو. یہ شرم و حیا ہے عورت کی، جو اتنا بھی نہ کہہ پائے ہاں میں نے قبول کیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کو اجازت مان لو. اس رات کے 3:15 3:30 ہونے والے ہیں، اس وقت بھی خاموش رہنے والیوں کی چونچیں چل رہی ہوں گی. اللہ کیسے ہو، کہاں ہو، کدھر ہو، کہاں ملو گے، گٹرگوں جیسے 2 کبوتر چونچیں لڑاتے ہیں، ایسے اس رات کے 3:30 بجنے والے ہیں. اس وقت یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ان کی شرم اتنی ہوتی ہے کہ بیچاری شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں. تو ان سے زبردستی مت کہلواؤ، ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے. اسی خاموشی پر مان لو کہ انہوں نے نکاح قبول کر لیا ہے. جن کو زبردستی کہلوانے کا حکم نہیں دیا، آج ان کی چونچیں چل رہی ہوں گی رات کے 3:15 اور 3:30 بجے بھی. تو میرے پیارے ساتھیوں، بس 1.5 گھنٹے کی اتنی تقریر پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ،
اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اور شرم و حیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر مکمل ایمان پیدا فرما دے، ایمان کی جتنے شعبے اور برانچز ہیں سب ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ جتنے لوگ تھے، میں آیا تھا، سب سے چاہے وہ کم ہی ہو، لیکن سب سے بڑی خصوصیت یہ دیکھی آج میں نے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ہم جب آئے تھے اتنے بیٹھے رہے، ان میں سے ہم نے ایک بھی کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی جلسے کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو کل بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر مبنی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔